ناظرین، نماز کے اندر کل کتنی شرطیں ہوتی ہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ آج میں آپ کو کافی آسان لفظوں میں بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، یہ تو کافی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں 6 شرطیں ہیں، نماز میں 7 فرض ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے تکبیر تحریمہ، استقبال قبلہ یا اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز کو کافی اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان چیزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے اور آپ اس کو جاننے کے بعد اپنی نماز کو اور بہتر طریقے سے ادا کر سکو۔ سب سے پہلے ایک چیز آپ کو فرق بتا دوں کہ ایک چیز شرط ہوتی ہے اور ایک چیز فرض ہوتی ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نماز کے اندر جو شرطیں ہیں اس کا مطلب الگ ہوتا ہے، نماز کے اندر جو فرض ہیں اس کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ دیکھیے، شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو نماز کی 6 شرطیں اللہ اکبر بولنے سے پہلے پہلے پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ اللہ اکبر بول کر نماز میں آ گئے تو اس وقت سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز کی جو 7 فرائض ہیں وہ پایا جانا ضروری ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے، شرط کا مطلب ہوتا ہے نماز سے پہلے یہ چیزوں کا ہونا، اور فرض کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو نماز کے اندر ہو، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر کل 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکی، کافی لوگ اسے جانتے ہیں، لیکن طہارت کا نماز کے اندر یہ مطلب ہوتا ہے کہ 3 چیزوں کا پاک ہونا۔ نمبر 1، جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہو، جس مصلی پر، جس جگہ پر، جس زمین پر، جس چٹائی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ کے بدن کا یعنی خود آپ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، جو کپڑا آپ نے پہنا ہے اس کا تمام قسم کی نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے بھول کر غلطی سے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ جائیے، توبہ کریے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر سے غسل کر کے اس نماز کو دوبارہ ادا کریے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب ہوتا ہے طہارت کا۔ لیکن ایک بات اور یہاں پر یاد رکھنا، طہارت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اندر وضو، غسل، عورت کے جو مسائل ہوتے ہیں، پیریڈ کے، حیض کے، یہ ساری چیزیں طہارت میں آتی ہے۔ اگر کوئی طہارت کو نہیں سمجھا تو وہ نماز شروع ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ نماز کی پہلی شرط طہارت ہے۔ اب یہ چیزیں بہت لمبی ہیں، میں انشاءاللہ الگ الگ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ دوسری چیز ہوتی ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب بدن کا اتنا حصہ چھپانا نماز کے اندر فرض ہے جتنا حصہ ہمیں شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ مرد کے لیے ستر عورت یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک مرد کو ہر حال میں چھپانا فرض ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ کہیں اور جگہ پر ہو۔ کافی لوگ مطلب یہ کہ ایسا کپڑا پہن کے نہاتے ہیں کہ ان کا گھٹنا وغیرہ صاف طور پر دکھتا ہے، تو یہ ناجائز و حرام ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہر حال میں چھپائیں، کیونکہ وہ ستر ہے، چھپانا فرض ہے۔ رہی بات عورتوں کی، تو عورتوں کو اپنے پورے بدن کو چھپانا فرض ہے، ان کا پورا بدن جو ہے وہ ستر عورت ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ نے جب بھی نیت کی ہوگی نماز کی، یا جب بھی ہم نیت کرتے ہیں نماز کی تو کہتے ہیں نا، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو یہی مطلب ہوتا ہے استقبال قبلہ کا، کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، نہ اس سے ادھر نہ اس سے ادھر۔ اگر آپ قبلہ کی طرف چہرہ نہیں کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ چوتھا نمبر آتا ہے وقت کا۔ وقت کے بارے میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وقت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ ادا نماز ہوگی، آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، جیسے ظہر کا وقت آیا ہی نہیں، کوئی ظہر کی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اور وقت نکلنے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، مگر یہ گناہ ہے نماز کو قضا کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں نیت پر بھی میں تقریباً 10 یا 11 پارٹ بنا چکا ہوں نیت کے بارے میں، کہ آپ کو عربی زبان میں، ہندی زبان میں امام صاحب کے پیچھے سنت نماز، نفل نماز، فرض نماز، واجب نماز سب کی نیت بتا چکا ہوں، بس آپ کو جا کر دیکھنا ہے میرے چینل پر ویڈیو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری جو شرط ہے وہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ ایک ایسی چیز ہے جو نماز کی شرط بھی ہے اور نماز کا پہلا فرض بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے حرام کر دینے والی تکبیر، ٹھیک ہے۔ مطلب جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر، تو اللہ اکبر بولنے سے پہلے آپ کھانا کھا سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، پھر سکتے ہو، بات چیت کر سکتے ہو، ادھر ادھر آ جا سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تو اب آپ کے لیے کھانا پینا، مطلب کسی سے بات کرنا، ادھر ادھر مطلب جانا آنا، ساری چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کی شرط بھی ہے، نماز کا پہلا فرض بھی ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے آپ کو نماز کی شرطوں کو حتی الامکان کافی تفصیل سے بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی میں ویڈیوز اس پر لاتا رہوں گا۔ اب آپ اس کے بعد والی جو ویڈیو دیکھیں گے وہ نماز کے فرضوں کے بارے میں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ ساری باتوں کو کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔